جنگ بندی کے باوجود ایران پر امریکی حملے کے دوران ایران نے امریکہ کو بڑا سرپرائز دے دیا۔ امریکہ کے 90 ملین ڈالرز فضاؤں میں ہی راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ اس بارے میں اظہر علی خان سے بات کرتے ہیں کہ وہ سرپرائز کیا ہے۔ اظہر بھائی، یوم عرفہ، جنگ بندی، امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا، لیکن ایران نے بڑا بھرپور جواب دیا ہے۔ 90 ملین ڈالرز جو ہے نا وہ فضاؤں میں بھسم کر دیے ہیں۔ کیسے ہوا یہ سب؟ عدیل بھائی، بہت عرصے سے ہم یہ سن رہے تھے کہ سیز فائر کے دوران ایران تیاری کر رہا ہے اور امریکہ بھی تیاری کر رہا ہے۔ امریکہ اس لیے تیاری کر رہا تھا کہ وہ کب شرارت کرے، اور ایران اس لیے تیاری کر رہا تھا کہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ جب بھی یہ کوئی وعدہ کرتے ہیں اس کو توڑتے ضرور ہیں۔ تو اگر یہ ہمیں حالت امن میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں سیز فائر کے انڈر میں، تو یہ کہیں نہ کہیں سے اچانک حملہ آور ہوں گے اور رات کے اندھیرے میں ہوں گے اور ہمیں سرپرائز دینے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ سرپرائز آپ نہیں دیں گے، سرپرائز ہم دیں گے۔ بالکل، اور انہوں نے دیا بھی، اور انہوں نے دے دیا، اور صبح صبح دے دیا اور اچانک دے دیا۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ انہیں اندازہ تھا کہ جب بھی کبھی حملہ ہوگا آبنائے ہرمز کی طرف سے تو ہونا بہت مشکل ہو گیا ہے، تو انہیں یہ تھا کہ یہ کسی طرح کی ایئر اسٹرائک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایئر اسٹرائک کے جواب میں انہوں نے بہت ہی زبردست ایک جادوئی، ایک مربوط اور ایک کمپریہنسو قسم کا نظام بچھایا ہوا تھا، اور جو ایئر سرویلنس کا بھی تھا اور ایئر ڈیفنس کا بھی تھا۔ تو جیسے ہی انہوں نے حملہ کیا ہے آج صبح امریکہ نے، اس میں جس طرح سے بھی انہوں نے فضائی اٹیک کیا، اس میں MQ-9 ریپر ڈرون بھی تھے، جو ان کا بڑا چرچا رہا ہے پچھلے ایران امریکہ جنگ کے دوران۔ جی عادل بھائی، اس کو نا یہ انٹچبل ہیں، ان کو آج تک کسی نے تباہ نہیں کیا تھا۔ یہ ایران جنگ میں اس طرح تباہ ہوئے ہیں کہ درجن کے حساب سے، درجنوں کے حساب سے، جی، اور تقریباً 30 کے قریب ان کی آ رہا تھا، اور ایک فگر بھی آئی کہ $1 بلین کے MQ-9 ریپرز ڈرون گرا دیے۔ خیر، ابھی ہوا یہ ہے آج صبح کہ جب انہوں نے حملہ کیا تو اس میں ان کے پاس MQ-9 ریپر ڈرونز بھی تھے، وہ بھی گئے تھے، تو وہ سرویلنس کر رہے تھے اور اس کے بعد پریسیجن اسٹرائک کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے سرویلنس مکمل کرنے کے بعد پریسیجن اسٹرائک کی طرف آئے اور یہ ایرانی حدود کے قریب آئے، تو وہاں سے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ان کو بہت ہی مہارت سے نشانہ بنایا، اور بتایا جا رہا ہے کہ 3 MQ-9 یعنی $30 ملین کا ایک MQ-9 ریپر ڈرون ہے، جی، یعنی $90 ملین تو فضاؤں میں آگ بالکل بھسم ہو گئے، راکھ ہو گئے، بھسم ہو گئے، جی بالکل اڑ گئے۔ اور جو MQ-9 ریپر ڈرونز ہیں، اس کے یہ اس لیے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ اب دوبارہ بنائے نہیں جا رہے۔ یہ ایک ہی دفعہ ملے تھے امریکہ کی جو فوج ہے اس کو، اور اس کو استعمال بہت احتیاط سے کرنا تھا، اور اس کو ظاہر ہے کیونکہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، تو اس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ کم ہو جائیں گے تعداد میں۔ لیکن ایران سے جنگ چھیڑنے کے بعد یہ ایسے تباہ ہوئے ہیں کہ جیسے پتے جھڑتے ہیں درخت سے خزاں کے موسم میں، اس طرح سے آگے ان کی لاشیں گری ہیں، اور کہاں کہاں یہ ہیک کر لیے گئے، کہاں کہاں اتار لیے گئے، تباہ کر لیے گئے۔ 2-3 سٹوریز ہم نے ایسی بھی کی کہ ان کے ڈرونز جو ہیں وہ فضاؤں میں اڑتے تھے اور غائب ہو جاتے تھے۔ جی ایسے ہی ہے، وہ 7700 کا ایک وہ سگنل دیتے ہیں اپنے ہیڈ کوارٹرز کو، اور بتاتے ہیں کہ کمانڈ سینٹر کو کہ میرے سگنلز جا رہے ہیں، میں غائب ہوتے جا رہے ہیں، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کس طرف جا رہا ہوں، اور آپ میری مدد کریں، آپ میری مدد کریں، آپ میری مدد کریں، اور یہ کہتے 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 غائب۔ اور میں بڑا حیران ہوں کہ ایران کے پاس کوئی ایسا جیمنگ سسٹم بھی موجود ہے کہ وہ امریکہ کے MQ-9 ریپر ڈرون کو بھی جو ہے نا وہ جیم کر دے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس سے بھی زیادہ مہنگا ان کے پاس عادل بھائی MQ-4C ٹرائٹون، وہ تھا $240 ملین کا ایک ڈرون۔ تیارہ ہے، جی بالکل تیارہ ہے، اور وہ پورے اوشنز کو دیکھتا ہے، سمندروں کی وسعتوں میں اس کی نگاہیں ہر طرف ہوتی ہیں، اور وہ 52,000 فٹ کی بلندی پہ جا رہا تھا، آبنائے ہرمز کے اوپر تھا، نیچے آنا شروع ہوا، 9,000 فٹ تک آیا، نارتھ ایسٹ کی طرف مڑا، اور اس کے بعد غائب ہو گیا۔ اور نارتھ ایسٹ پہ ایران ہے، ایران نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے اس کو کہیں سے بلا لیا، اغوا کر لیا یا اپنا ہیک کر لیا، لیکن جو 5th فلیٹ ہے ان کا جو تعینات ہے مشرق وسطیٰ میں امریکی فورسز کا، اس کے 2 ہیلی کاپٹرز اڑے، اور وہ اس کی تلاش میں گئے، اور کہا کہ یہ زندہ یا مردہ جس حالت میں بھی ہے MQ-4C ٹرائٹون چاہیے، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی بھی ہے نا کہ اگر یہ کسی اور انجینئرنگ ہو جاتی ہے نا، بالکل ایسی ہے، اسی لیے اس کو ڈھونڈنے گئے تھے، نہ اس کی لاش ملی، نہ وہ زندہ حالت میں ملا، اور کہیں بھی نہیں ملا۔ اور اب یہ ہوا یہ کہ آج صبح نہار منہ انہوں نے اپنے 3 جو ہیں وہ MQ-9 ریپر ڈرونز، جو انتہائی مہنگے بھی تھے، نایاب بھی تھے، دوبارہ ملنے بھی نہیں ہیں، 30 پہلے ہی تباہ ہو چکے ہیں $1 ارب کے، اور اب اس $1 ارب میں آپ مزید جب $90 ملین ایڈ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تعداد بھی بڑھ گئی اور مالی نقصان بھی بڑھ گیا، اور اصل میں فضائی جو غرور تھا وہ ایران کی فضاؤں میں جو ہے وہ بکھیر کے رکھ دیا ایران نے، امریکہ کا فضائی غرور۔ اور یہ جو جھٹکا ایسا ہے کہ یہ فورسز کو، امریکی فورسز کو لگ رہا ہے، اور اب ان کو اندازہ ہی ہو رہا ہے کہ اگر انہوں نے F-15
F-35 اس کو بھیجا تو انفرا ریڈ ٹیکنالوجی انتظار کر رہی ہے ایران کی. F-35 تو انہوں نے ٹارگٹ بھی کیا تھا ایران نے. جی بالکل وہ گرایا اور وہ امریکہ کا غرور تھا لیکن اسے ٹارگٹ کر دیا. دیکھیں نا ایران کے پاس ایسا کیا سسٹم ہے کہ اس نے F-35 کو پکڑ لیا. MQ-9 ریپر ڈرونز ہیں وہ امریکہ کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں, آرام سے ایران انہیں قابو کر رہا ہے. تو اسی لیے اب ایران کی فضاؤں میں کوئی جنگی طیارہ بھی نہیں بھیج رہا ہے امریکہ. نہیں بھیج سکتا. یہ یو ایس کی انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے کہ انہوں نے بہت ہی مربوط قسم کی ایک حکمت عملی بنائی ہے اور وہ ٹیکنالوجی بنائی ہے اور ہر قسم کے طیارے کو ہٹ کرنے کے لیے الگ الگ قسم کا میزائل تیار کیا ہے اور وہ ایک خاص میزائل فائر کرتے ہیں خاص طیارے کے لیے. پہلے وہ پڑھتے ہیں کہ کون سا طیارہ, اگر F-35 آ گیا مثال کے طور پہ تو وہ اندھا دھن میزائل نہیں فائر کر دیتے ایئر ڈیفنس کی صورت میں. انہیں پتہ ہے کہ ریڈارز کے سگنل کام نہیں کریں گے, انفرا ریڈ کے ذریعے اس کا پتہ لگا کے اس کو وہاں پہ نشانہ بنایا جاتا ہے اور ایک خاص قسم کا میزائل ہے وہی وہاں سے فائر کیا جاتا ہے اور وہ ہیٹ کو فالو کرتا ہوا جاتا ہے اور وہاں سے جا کے اس کی دم پہ ٹکراتا ہے اور اس کو تباہ کر دیتا ہے. F-15 اور F-35 کا معاملہ یہی ہوا ہے اور یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے اور یہ $115 ارب اس ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنے پہ لگائے گئے تھے. وہ $115 ارب 2040-45 تک کے لیے تھے کہ ہمیں اب ضرورت نہیں پڑے گی. وہ سب ختم ہو گیا ہے, 2026 میں ختم ہو گیا, آبسلیٹ ہو گئی ہے اور اب اس کو وہ دوبارہ سے پڑھنا شروع کیا, انہوں نے دیکھنا شروع کیا اور اس کی ریسرچ شروع کی کہ ہم کس طرح اس کو اب اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا کوئی اپ گریڈڈ ورژن لے کر آئیں تاکہ ہم اپنے طیاروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. اظہر بھائی جو F-35 کی ٹیکنالوجی تھی یا جو ٹیکنالوجی MQ-9 ریپر ڈرون کی ہے, آخر ایسا کون سا نظام ہے ایران کے پاس جس سے وہ بآسانی جو ہے نا اس ٹیکنالوجی کو پکڑ لیتے ہیں, اور کیا یہ نظام ایران کا اپنا بنایا ہوا ہے یا کسی دوست ملک نے دیا ہے؟ اصل میں اس کو بہت اسٹڈی کیا ایران نے اور ایران نے اسٹڈی کر کے یہ کہا کہ جب بھی کبھی ایران پہ حملہ کرنا ہوگا تو آپ آئیں گے ہمیشہ فضاؤں سے. اب فضا میں آپ کیا بھیجیں گے؟ سب سے پہلے آپ اپنا غرور بھیجیں گے تاکہ میں ڈر جاؤں فوراً ہی. تو ایران کو ڈرانے کے لیے انہوں نے F-15E اور F-35 جو ان کے 2 طیارے تھے اس کے ذریعے انہوں نے حملہ کیا. اب اس کو ظاہر اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اور اس کو اندھا دھن تو آپ نشانہ نہیں بنا سکتے ایئر ڈیفنسز کے ذریعے. تو انہوں نے ایران نے یہ کیا کہ اس کو پڑھ کر رکھا تھا. انہیں کو پتہ تھا کہ اگر ہم ریڈارز کے ذریعے پتہ لگائیں گے تو وہ ریڈار کی تمام سگنلز کو جذب کر لے گا F-35 اپنی کوٹنگ میں جو اسپیشل کوٹنگ اس کے اوپر ہوئی ہے اور وہ واپس نہیں آئیں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا. تو انہوں نے اس کو پڑھنے کے لیے سیٹلائٹ کا سہارا بھی لیا, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک انفرا ریڈ ٹیکنالوجی کا سہارا بھی لیا اور اس کے بعد اس کو نشانہ بنایا. اب اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ان کو رشیا اور چائنا نے مل کر یہ مدد کی اور ان کو سمجھنے بھی مدد کی اور آخر کار ان کو ایک ایسا ایئر ڈیفنس سسٹم ان کے پاس لا کے انسٹال کیا گیا جس سے امریکہ کو بہت بڑے بڑے سرپرائزز ملے. اور امریکہ کو سچ بات یہ ہے کہ امریکہ کو نہیں اندازہ تھا, وہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ ایک سینیمیٹک وار کو انجوائے کرنا چاہ رہے تھے جو 3-4 دن میں ایک بڑی اسکرین پہ کافی کا مگ لیے وہ بیٹھے ہوں اور دیکھ رہے ہوں. لیکن ہوا کچھ اور, ان کو سرپرائزز جب دینے شروع کیے ایران نے تو اندازہ ہوا کہ ایران آپ کو پڑھ رہا تھا پہلے سے, اس کو دیکھ رہا تھا, اسٹڈی کر رہا تھا. صرف ایران نہیں پڑھ رہا تھا, ایران کے دوست ممالک ایکچولی پڑھ رہے تھے. رشیا پڑھ رہا تھا, چائنا پڑھ رہا تھا اور بہت ساری مدد جو ہے نا رشیا اور چائنا کی طرف سے ایران کو ملی ہے, بہت غیر معمولی قسم کی ملی ہے. اور اس کہتے ہیں کہ جو چائنیز بیدو سسٹم ہے اس کے ذریعے, جو سیٹلائٹ سسٹم ہے اس کے ذریعے جب بڑے بڑے امریکی بحری بیڑوں کا نیویگیشن سسٹم جیم کیا گیا جو دنیا میں انٹچبل تھے, آپ ان کے بارے میں بات ہی نہیں کر سکتے تھے, جب وہ امریکی بحری بیڑے اس طرح سے باندھ دیے گئے ان کے بعد ان پہ 17 زاویوں سے ایران نے حملہ کیا اور حیران کر دیا. خود ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہنے میں مجبور ہوئے کہ 17 زاویوں سے جرالڈ ایئرپورٹ پر حملہ کیا گیا اور اس کو تباہ کر دیا گیا اور اس کو واپس بھیج دیا گیا. تو یہ ایک بہت بڑا سرپرائز تھا اور امریکہ اس کے لیے تیار نہیں تھا اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے غیر معمولی مدد حاصل ہے چین کی اور رشیا کی. اور بتاتے ہیں کہ رشیا کے بہت سے ایسے ڈیفنس سسٹم ہیں جن کے ذریعے ایران نے نشانہ لگایا, چین کی آنکھ سے دیکھا اور روس کے رشیا کے ڈیفنس سسٹم سے لگایا. تو رشیا اس وقت کھل کر کھڑا ہے. چین ایسا کوئی بیان نہیں دے رہا جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ وہ ایران کے ساتھ نہیں ہے, لیکن رشیا 4 قدم آگے جا کے وہ جواب بھی دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بوشہر, ان کا جو نیوکلیئر پلانٹ ہے وہاں پہ ایران کا, وہاں پہ اپنے سائنٹسٹ دوبارہ بھیج رہے ہیں, وہاں اپنے ماہرین دوبارہ بھیج رہے ہیں. اس نے کہا ہے کہ ایران یورینیم افزودہ کرنا چاہیے, اس کو کیوں نہ کرے, وہ سب کے پاس ہے, وہ بھی رکھے گا. تو وہ کھڑا ہے, خم ٹھوک کے کھڑا ہے. اور جب آپ اس کو
جبرالٹر کے پانیوں میں اپنی نیوکلیئر سب مرین امریکہ دکھاتا ہے تصویر کے ذریعے ڈرانے کے لیے ایران کو، تو جواب ملتا ہے روس میں اور وہ کرتا ہے ایٹمی ڈرلز، اور ایٹمی ڈرلز کے اندر وہ اپنی 12 کے قریب ایٹمی آبدوزیں لے کر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم پانیوں سے بھی ایٹمی حملہ کر سکتے ہیں، ہم زمین سے بھی کر سکتے ہیں، فضاؤں سے بھی کر سکتے ہیں. تو اپنی پوری طاقت دکھائی، 64,000 فوجیوں کو ایٹمی جنگ لڑنے کی پوری مکمل اور فائنل تیاری کرا دی ہے روس نے، اور اب تک اس طرح کی کوئی تیاری امریکہ کی طرف سے دیکھنے میں نہیں آئی. تو یہ ایک بہت ہی غیر معمولی اقدام ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران چائنا اور روس کی مدد سے اتنا بڑا سرپرائز دے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنا دل تھام کر بیٹھ جائیں گے، اور اسی لیے وہ کوئی اتنا بڑے پیمانے پر مس ایڈونچر کرنے سے ابھی بھی ڈر رہے ہیں. بہت شکریہ اظہر بھائی. اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں. عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.